حضرات ایک سے ایک منقبتیں اور نعتیں آپ حضرات نے سنی ہیں، یہاں تو مناسب بالکل نہیں ہے کہ کچھ میں بھی پڑھوں، لیکن فرمائش ہے تو اس کا احترام کرنا ہوگا حضرات۔ اس لیے میں بھی چاہوں گا کہ کچھ نعت پاک اور منقبت کے اشعار آپ حضرات تک پیش کر دوں، سنا دوں، اور نعت خوانوں کے لسٹ میں اپنا بھی نام درج کروا لوں۔ جہاں ان تمام شعراء کرام کا نام آئے، اس کی نام کے سب سے نچلے طبقے میں اس کامل نورانی کا بھی نام آ جائے۔ اور آج ہم اپنے آپ کو حقیر نہیں سمجھ رہے ہیں، اس لیے بھی پڑھنا چاہ رہے ہیں۔ آج اپنے آپ کو حقیر نہیں سمجھ رہے ہیں، آج تو اپنے آپ کو بہت بڑا امیر سمجھ رہے ہیں کہ کسی غیرے کے ہم عرس میں نہیں آئے ہیں، اشرف الاولیاء کے عرس پاک میں آئے ہیں، اشرف الاولیاء کے عرس پاک میں آئے ہیں۔ حضرات صرف ولی ہی نہیں ہیں بلکہ اشرف الاولیاء ہیں، سبحان اللہ۔ یہ خصوصیت ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو غوث ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو قطب ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ولی ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ایک سے ایک پوسٹ پہ اور درجے پہ فائز ہوتے ہیں، لیکن اشرف الاولیاء نبی رہے اعلیٰ حضرت سلسلہ اشرفیہ حضور اشرفی میاں علیہ رحمت و رضوان کی خصوصیت کچھ الگ ہی ہے۔ ان کا لقب ہے اشرف الاولیاء، سبحان اللہ، جسے پوری دنیا حضور سرکار سید مجتبی اشرف علیہ رحمت و رضوان کے نام سے جانتی ہے۔ یہ ان کا اسم گرامی ہے اور اشرف الاولیاء ان کا لقب ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ کتنے خوش نصیب ہیں ہمارے حافظ و قاری عبداللہ اشرفی صاحب قبلہ دامت ظلہ العالی کہ حضور اشرف الاولیاء کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا ہے۔ حضرات دل تو چاہتا تھا کہ جیسے حضرت بیعت ہوئے تھے مجھولی کے کچھ لوگوں کو بھی لے جا کے کرا دیے ہوتے، ان کے بھی مقدر کا ستارہ بلند ہو گیا ہوتا۔ آج تو دل یہی چاہ رہا ہے حضرات، لیکن جب انسان کے سامنے کوئی قیمتی چیز ہوتی ہے نا، اس کی قیمت بہت لوگ کم سمجھتے ہیں، اور جب وہ چیز غائب ہو جاتی ہے تو اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ آج حضور اشرف الاولیاء یہ محتاج تعارف ذات نہیں ہے، بہت ہی معروف ذات ہے، بہت ہی مشہور ذات ہے، اور حضور علی حسین اشرفی میاں کے لاڈلے پیارے کا نام اشرف الاولیاء ہے۔ انشاءاللہ میں گفتگو کروں گا اور میں بتاؤں گا کہ بریلی کیا ہے اور کچھوچھا کیا ہے۔ لوگ دوری بنا لیے ہیں، سوچتے ہیں بریلی والے کا الگ ہے، کچھوچھا والے کا الگ ہے۔ ایسا کچھ نہیں، جب میری گفتگو سنیں گے تو ایسا معلوم ہوگا کہ جو بریلی ہے وہی کچھوچھا ہے، جو کچھوچھا ہے وہی بریلی ہے انشاءاللہ۔ حضرات گرامی وقار، کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو حضور اشرف الاولیاء کے اس عرس پاک میں شرکت کیے ہوئے۔ بڑی سعادت مندی کی بات ہے، بڑی ہی فیروز بختی کی بات ہے، بڑے ہی نصیبے کی بات ہے جو اشرف الاولیاء کے عرس پاک میں آپ تشریف لائے ہوئے ہیں، سبحان اللہ۔ بڑے مقدر کے دھنی ہیں۔ دیکھیے ہم سنی ہیں، صحیح العقیدہ سنی ہیں، ہم گنہگار تو ضرور ہیں مگر اولیاء کے غدار نہیں ہیں۔ گنہگار کی بخشش تو ہو جائے گی لیکن غدار کی بخشش نہیں ہوگی۔ ہم گنہگار ضرور ہیں مگر ربیع الاول شریف میں حضور کی آمد کا جلسہ منانے والے ہیں۔ گنہگار ہیں، امام حسین کو ہم یاد کرنے والے ہیں۔ اسی لیے میں بھی کہتا ہوں حضرات کہ جیسے بھی رہو، جس حال میں بھی رہو، جس پوزیشن میں رہو، اپنے بزرگوں کو بھولو نہیں، اپنے بزرگوں کو یاد کرتے رہیے۔ جتنا زیادہ یاد کریں گے تازگی آتی جائے گی، مدد آتی جائے گی، نصرت آتی جائے گی۔ میں تو یہ تو بغباغ دہل کہنا چاہتا ہوں، اسٹیج سے میں بغباغ دہل کہنا چاہتا ہوں۔ اگر اس دل میں اگر کربلا ہے تو سمجھو دور ہر بلا ہے، اگر کربلا ہے تو دور ہر بلا ہے، اگر اس میں بغداد ہے تو پھر آپ کا ایمان آباد ہے، اگر اجمیر ہے تو دشمن زیر ہے، اگر کچھوچھا ہے تو سب کچھ اچھا ہے، اگر بریلی ہے تو جنت میں حویلی ہے، اگر بلگرام ہے تو پھر دل کو آرام ہے،
مقدر کا سویرا ہے، اگر دیوا ہے تو جنت کا میوہ ہے، اگر صابر کلیئر ہے تو جنت میں جانا کلیئر ہے، اگر کچھوچا ہے تو سب کچھ اچھا ہے۔ حضرات گرامی وقار، اسی لیے تو ہم اپنے بزرگان دین کے احسانات کو فراموش نہیں کرتے ہیں، ہر قدم پہ انہیں یاد کرتے ہیں۔ آج حافظ وقاری عبداللہ اشرفی صاحب قبلہ نے عرس پاک کر کے اعلان کر دیا کہ مرید اس طرح سے ہونا چاہیے، جب مرید ایسا ہوتا ہے تو پیر اشرف الاولیاء جیسا ہوتا ہے، اور جب پیری مریدی کا جب تعلق جب گہرا ہوتا جاتا ہے تو وہاں سے فیوز و برکات تقسیم ہوتے جاتے ہیں۔ جانتے ہیں حضور مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان ہے حضرات، انہی کے شہزادے کا ذکر ہو رہا ہے۔ مخدوم پاک کی عظمت کو سمجھیے گا تو ان کے شہزادوں کی عظمت سمجھ میں آ جائے گی کہ جب ان کے جد امجد ایسے ہیں تو پھر ان کے خاندان کے شہزادے کتنے نرالے ہوں گے، کتنے اچھے ہوں گے۔ حضرات پوری دنیا میں جتنے اولیاء کرام ہیں، دو ایسے ولی ہیں جو تمام اولیاء سے ایک انفرادی شان رکھتے ہیں، ایک انفرادی حیثیت کہ وہ حامل ہے۔ جتنے بھی ولی ہیں اللہ تعالیٰ کے سب حق ہیں، لیکن دو ایسے ولی ہیں جنہوں نے حکومت کو، تخت و تاج کو لات مارا ہے اور سلطنت کو ٹھکرا کر کے فقیری اختیار کیا۔ ایک سر فہرست اگر کسی کا نام ہے تو حضرت ابراہیم بن ادہم کا نام ہے، اور دوسرا نام اگر کوئی ہے تو مخدوم اشرف سیمنانی کا نام ہے، مخدوم اشرف سیمنانی کا نام ہے۔ دو ایسے بزرگ گزرے ہیں کہ تخت و تاج کو لات مارا ہے۔ لوگوں نے کہا حضور آپ تخت و تاج کو کیوں چھوڑ دیے؟ آج تو دنیا کرسی کے لیے مرتی ہے اور آپ کو کرسی ملی تو آپ نے لات مار دیا۔ کہا کہ سنو سنو، جب میں کرسی پہ تھا نا، جب میں حاکم تھا نا، تو میں ملک کے لوگوں کے اوپر حکومت کرتا تھا، لیکن جیسے ہی میں نے تخت و تاج کو لات مارا تو صرف ایک ملک نہیں، پوری دنیا کے مسلمانوں اور پوری دنیا کے انسانوں کے دلوں پہ حکومت کرتا ہوں۔ بتاؤ وہ حکومت اچھی ہے کہ یہ حکومت اچھی ہے؟ وہ حکومت اچھی ہے کہ یہ حکومت اچھی ہے؟ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھیے مقام غوثیت پہ تو بہت فائز ہوئے اور سلسلہ قیامت تک غوث آتے رہیں گے، مگر غوث اعظم نہیں آئیں گے۔ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی ہے، سبحان اللہ۔ غوث اعظم سے لے کر مخدوم پاک تک 18 غوث پیدا ہوئے۔ کتنے؟ 18 غوث پیدا ہوئے۔ 16 غوثوں کا پتہ نہیں ان کا مزار کہاں ہے، مگر 2 غوث کا پتہ سب کو ہے کہ ایک غوث اعظم بغداد کے سرزمین پہ جسے ہم اور آپ شیخ عبد القادر جیلانی کے نام سے جانتے ہیں، اور ایک اوحد الدین تارک السلطنت میر کبیر سلطان غوث العالم مخدوم اشرف سیمنانی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک ملک عرب میں اللہ نے رکھا مزار اور ایک ہندوستان میں رکھا غوث کا مزار، ہے کہ نہیں؟ کہ انڈیا والے اگر وہ غوث کے پاس نہیں جا پائے تو مخدوم اشرف سیمنانی کی بارگاہ میں چلے جائیں گے۔ عرب والے اگر انڈیا نہیں آ پائے تو پھر غوث اعظم کی بارگاہ میں چلے جائیں گے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، تو یہ مخدوم پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شخصیت ہے، دنیا کی مدد سے اور دنیا کی مٹیریل سے بنی ہوئی عمارت کا نام مخدوم نہیں ہے،
ایک روحانی سلطنت کا نام مخدوم اشرف ہے، روحانی سلطنت کا نام مخدوم اشرف ہے، بولیے سبحان اللہ۔ شیخ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی حمایت کا نام مخدوم اشرف ہے، بابا فرید الدین گنج شکر کی عنایت کا نام مخدوم اشرف ہے، محبوب الہی کی فیض و فیضان کا نام مخدوم اشرف ہے، شیخ علاء الحق پنڈوی کے دبدبے کا نام مخدوم اشرف ہے، بولیے محبتوں سے سبحان اللہ۔ امام حسن حسین کے امانتوں کے محافظ کا نام مخدوم اشرف ہے، حضرت فاطمۃ الزہرا کے چادر کے پاکیزگی کی دلیل کا نام مخدوم اشرف ہے، اہل بیت اطہار کے پاکیزگی کی حجت کا نام مخدوم اشرف ہے، محبتوں سے بولیے سبحان اللہ۔ ہم سنیوں کی پہچان کا نام مخدوم اشرف ہے، اسلام کی حقانیت کا نام مخدوم اشرف ہے، ارے کہہ لینے دو کہ جنت میں لے جانے والے کا نام مخدوم اشرف ہے، نام مخدوم اشرف ہے۔ کتنا بڑا پیر مل گیا حافظ صاحب کو، سبحان اللہ۔ اپنے مقدر پہ ناز کرے جتنا وہ کم ہے، احمد حق نما دیا، سبحان اللہ بولیے، احمد حق نما دیا، اشرف با خدا دیا، مجھ کو میرے کریم نے پیر بہت بڑا دیا، احمد حق نما دیا، اشرف با خدا دیا، مجھ کو میرے کریم نے پیر بہت بڑا دیا، بولیے سبحان اللہ۔ حضرات اب مخدوم پاک کی شان کیا ہے وہ ملاحظہ فرما لیں۔ میرے پاس وقت اتنا زیادہ نہیں ہے کہ میں بہت لمبی گفتگو کروں، ورنہ میں جو بولنا چاہتا تھا گھنٹہ سے پہلے وہ بات سمٹ ہی نہیں سکتی تھی، لیکن میں بہت اختصار میں کر کے حضرت کے حکم کی تعمیل کروں گا، بولیے محبتوں سے۔ مخدوم پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک مرید اور خلیفہ ہیں کہاں رودولی شریف میں، ان کا نام کیا ہے؟ حضرت شیخ صفیح الدین حنفی اشرفی، مخدوم پاک کے مرید بھی ہیں، ان کے خلیفہ بھی ہیں۔ ایک دن مخدوم پاک سے آپ نے پوچھ لیا کہ حضور اولیاء کرام جیسے زندگی میں مدد کرتے ہیں، مریدوں کو دیکھ بھال کرتے ہیں، ان کی دستگیری کرتے ہیں، تصرفات کرتے ہیں، تو کیا کچھ ایسے اولیاء کرام ہیں جو اپنی قبروں میں زندوں کی طرح تصرف فرماتے ہیں؟ توجہ، مخدوم پاک نے کہا کہ ہاں، کہا کہ وہ کتنے ہیں جو زندوں کی طرح اپنی قبر میں تصرف فرماتے ہیں؟ مخدوم پاک نے فرمایا کہ وہ 5 ہیں، بولیے وہ 5 ہیں۔ کہا کون؟ کہا نمبر 1 حضرت شیخ معروف کرخی، دوسرا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، تیسرا نمبر حضرت شیخ محی الدین ابن عربی، نمبر 4 حضرت شیخ عقیل مسیحی، نمبر 5 حضرت شیخ حیات حرافی۔ انہوں نے کہا حضور یہ تو آسمان ولایت کے چمکتے ستارے ہیں، یہ تو اسلام کی حقانیت کا نام آپ نے بتایا، میری مراد یہ ہے کہ ہمارے ہندوستان میں ایسے ہیں کہ نہیں جو زندوں کی طرح تصرف کرتے ہیں؟ بولیے ذرا جھوم کے بولیے نا سبحان اللہ۔ حضور میری مراد یہ ہے کہ ہندوستان میں کچھ ایسے ہیں کہ نہیں جو زندوں کی طرح تصرف فرماتے ہیں؟ مخدوم پاک نے کہا کہ اس معاملہ میں جرت اچھی چیز نہیں ہے، مگر صفیح الدین سنو، جب تم پوچھتے ہو تو میں بتا دیتا ہوں، ادھر بھی 5 ہیں، ادھر بھی 5 ہیں، اور میرا تعلق ادھر والوں سے بھی ہے اور میرا تعلق ادھر والوں سے بھی ہے۔ نمبر 1 حضرت خواجہ معین الدین چشتی، نمبر 2 حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، نمبر 3 حضرت بابا فرید الدین گنج شکر، نمبر 4 حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی، نمبر 5 حضرت شیخ علاء الحق پنڈوی۔ یہ 5 ادھر ہیں اور 5 ادھر ہیں، یہ 10 اپنے اپنے قبروں میں ویسے ہی تصرف کرتے ہیں جیسے زندگی میں کیا کرتے تھے، زندوں کی طرح اپنی اپنی قبروں میں تصرف فرماتے ہیں، بولیے سبحان اللہ۔ تل کا عشرۃ کاملہ،
یہ 10 نام ہو گئے نا بھائی, کئے نام ہوئے؟ 10 نام ہوئے. اب کسی جھاڑ پھونک کے پاس جانا, جھڑپکوا کے پاس, بابا کے پاس جا کے کہنا تعبیر لکھ دیجئے, یہ گنڈا بنا دیجئے, یہ تعبیر لکھ دیجئے, یہ پریشانی ہے, وہ پریشانی ہے, کچھ نہیں. یہی 10 نام لکھ کر گلے میں لٹکا لو, یہی 10 نام کافی ہے تمام تعویذوں پہ, یہی 10 نام کافی ہے. حضرات گرامی وقار, جب میں اس واقعہ کو پڑھ رہا تھا تو بار بار اسے میں پڑھ رہا تھا, بار بار پڑھ رہا تھا. یہ 10 اپنی اپنی قبروں میں تصرف کرتے ہیں, یہ ہمیں بتایا کس نے؟ یہ بتایا ہمیں کس نے؟ مخدوم پاک نے بتایا. شیخ معروف کرکی کا تصرف مخدوم پاک کے مشاہدے میں, شیخ عبد القادر جیلانی تصرف کر رہے ہیں مخدوم پاک کے مشاہدے میں, شیخ محی الدین ابن عربی کا تصرف ان کے نظر میں, شیخ حیات حرافی کا تصرف مخدوم پاک کے نظر میں, شیخ عقیل مسیحی کا تصرف مخدوم پاک کے نظر میں, خواجہ معین الدین چشتی کا تصرف حضرت مخدوم پاک کے نظر میں, خواجہ قطب الدین بختیار کاکی تصرف کر رہے ہیں مخدوم پاک کے مشاہدے میں ہے, بابا فرید الدین گنج شکا تصرف کر رہے ہیں مخدوم پاک کے نظر میں ہے, نظام الدین اولیاء تصرف کر رہے ہیں مخدوم پاک کے نظر میں ہے, حضرت شیخ علاء الحق پنڈوی کا تصرف مخدوم پاک کے نظر میں ہے. میرا ایمان مچل کے کہا یہ بتانے والا یہ کوئی اور نہیں ہے, 10 ادھر ہیں اور 11واں یہ مخدوم پاک ہے جو ہمیں بتا رہے ہیں. یہ 11واں مخدوم پاک ہے جو زندوں کی طرح اپنی قبر میں تصرف فرماتے ہیں. یہ 11واں مخدوم پاک ہیں جو زندوں کی طرح اپنی قبر میں بولیے تصرف فرماتے ہیں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, میں یہ کہنا چاہتا ہوں, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شریعت کچھ نہیں صرف طریقت ہے نا, طریقت پکڑو, شریعت کیا چیز ہے. لیکن میں پورے دعوے کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ طریقت پا ہی نہیں سکتا جب تک کہ شریعت نہ پکڑے, ہے نا. شریعت ضروری ہے, اور شریعت اگر پا لیا تو پھر طریقت بھی مل جائے گی. کوئی چاہے کہ میں شریعت سے کوئی واسطہ نہیں رکھوں گا, صرف طریقت بولے گا ہم طریقت والے ہیں, طریقت والے ہیں. ارے کیا طریقت والے ہو, پہلے شریعت والے بنو تو پھر طریقت والے بننا. بولیے ہے کہ نہیں ایسا؟ حضرات میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ الشریعت اقوالی, میری شریعت میرے اقوال, الشریعت اقوالی, الطریقت احوالی, والحقیقت افعالی, والمعرفت عرفانی. عرفانی میری معرفت, میرا عرفان, میری طریقت, میرے احوال, یہ سب حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء تو فرماتے ہیں, شریعت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ انسان اس وقت پائے تکمیل تک پہنچتا ہے, ولایت کا درجہ تب ملتا ہے انسان کو ولایت کا درجہ تب ملتا ہے. پہلے نمبر اسیر ہونا, شریعت سے مراد کہاں اسیر ہونا, طریقت فقیر ہونا, حقیقت نظیر ہونا, معرفت بے نظیر ہونا. جس کسی کے اندر اسیری ہو, فقیری ہو, نظیری ہو, بے نظیری ہو, یہ تمام خوبیاں جب ایک کسی پیکرے حسین میں جمع ہوتی ہیں تب جا کر کے اوحد الدین سلطان مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی بنتا. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, شیرنی بھی آ گئی ہے, وقت بہت زیادہ نہیں ہے, بس یوں سمجھ لیجئے کہ میں جلدی کوشش کر رہا ہوں. حضرات گرامی وقار, میں یہ کہہ رہا تھا کہ بریلی کیا ہے, کچھوچھا کیا ہے. سبحان اللہ. حضور اشرف الاولیاء کے عرس میں آنے والوں, یہ مخدوم پاک کا کوئی چھوٹا موٹا کوئی بیٹا نہیں ہے, سلسلہ اشرفیت کا چشم و چراغ ہے, جسے پوری دنیا سنیت اشرف الاولیاء کے نام سے جانتی ہے. حضور
हुजूर अशरफी मियाँ जो सिलसिले अशरफिया के मुजद्दिद हैं, उनका मकाम कितना ऊंचा है आप इससे अंदाज़ा लगाइए। हुजूर वारिसे पाक के बारे में लोग कहते हैं कि वो नमाज नहीं पढ़ते थे, कहते हैं, लोग नहीं कहते कि नमाज नहीं पढ़ते, लेकिन वारिसे पाक के आज भी मज़ार के ऊपर लिखा हुआ है कि जो नमाज न पढ़े वो मेरा मुरीद नहीं। वो किसी के पीछे पढ़ते नहीं थे, लेकिन जब अशरफुल औलिया के दादा हुजूर आला हजरत अशरफी मियाँ जब आए देवा, बोलिए, जब आए देवा तो हजरत वारिसे पाक ने मुरीद को कहा इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, लोटा लाओ, लोटा लाओ, पानी लाओ, पानी लाओ, पानी मंगवाया। वारिसे पाक ने वजू किया। उस वक्त न तार था, न मोबाइल, न कोई सिस्टम ऐसे बात करने का, न जाने कैसे बात हो गई। औलियाए किराम न जाने कैसे नजरों से नजरें मिलाते हैं, बात हो जाती है। हुजूर कचौचा से अशरफी मियाँ देवा आ गए। वारिसे पाक को नमाज पढ़ते किसी ने नहीं देखा था। वारिसे पाक भी जल्दी जल्दी वजू कर रहे हैं। अशरफी मियाँ देवा की मस्जिद में चले गए, मुसल्ला पे गए, और वारिसे पाक भी वजू करके मस्जिद में गए। अशरफी मियाँ मुसल्ले पे गए, कहा अल्लाहु अकबर। हजरत वारिसे पाक भी गए के पीछे इस इमाम के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर, बोलिए। अशरफी मियाँ मुक्तदा है, वारिसे पाक मुक्तदी हैं। अशरफी मियाँ इमाम हैं, वारिसे पाक मुक्तदी हैं, नमाज पढ़ रहे हैं। और जो नमाजी हैं वो कनखी से देख रहे हैं कि वारिसे पाक नमाज पढ़ रहे हैं, वारिसे पाक नमाज पढ़ रहे हैं, वारिसे पाक नमाज पढ़ रहे हैं। जैसी नमाज से फरागत हुई तो पूछा हुजूर आपको तो मैं पहली बार नमाज पढ़ते देखा है। कहा चुप, ऐसा मत कहो कि मैं पहली बार नमाज पढ़ा हूँ, ये कहो कि हुजूर पहली बार आप नमाज पढ़ते दिखे हैं, मैं तो नमाज हमेशा पढ़ता हूँ। ये कहो कि नमाज पढ़ते पहली बार आप दिखे हैं, वरना कोई जो नमाज न पढ़े क्या कोई वली होगा, कोई अल्लाह का ऐसा नेक बंदा होगा जो नमाज न पढ़े, ऐसा न कहना। ये कहो कि नमाज पढ़ते आप पहली बार दिखे हैं। क्या हुजूर तो बात क्या है, तो और कहीं नहीं पढ़ते हैं, मगर आज आपने नमाज पढ़ी है। कहा कि सुनो सुनो, मैं सबके पीछे नहीं पढ़ पाता, क्योंकि जवान जवान इमाम मस्जिद में होते हैं ना, तो नमाज पढ़ते हैं, दिल कहीं और चला जाता है। नमाज पढ़ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। सुबह सेक्रेटरी साहब से मुलाकात करना है, तनख्वाह लेना है, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, कल ईद है, सेवई लाना है, उसी में गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन कीमा भी लेना है। नमाज हो रही है, इसी में ख्याल कहाँ कहाँ जा रहा है। वारिसे पाक ने कहा सुनो, मैं बूढ़ा आदमी हूँ, जब नियत बांध लूंगा पीछे इस इमाम के, तो इमाम जहाँ जहाँ जाएगा मुझे वहाँ वहाँ जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? जरा बोलिए ना सुभान अल्लाह, जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? कहा हाँ हुजूर जाना तो पड़ेगा, क्योंकि पीछे इस इमाम कह दिया है, और इमाम जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ जाना पड़ेगा। वारिसे पाक ने कहा सुनो, इसीलिए मैं सब के पीछे नहीं पड़ता कि बूढ़ा आदमी हूँ, मैं कहाँ कहाँ जाऊंगा। देखो कछौछा से मखदूम पाक का शहजादा अली हुसैन अशरफी मियाँ आ गए, न दौड़ा न दौड़ाया, वो खुद भी पहुँच गए, मुझे भी पहुँचा दिया, खुद भी पहुँच गए, मुझे भी पहुँचा दिया। हजरात गिरामी वकार, इसीलिए तो एक शायर कहता है, मोहब्बतों से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। मिल गया है मुझे आपका सिलसिला, अशरफुल औलिया, अशरफुल औलिया, जिस किसी को मिला, जिस किसी को मिला, जिस किसी को मिला आपका सिलसिला, अशरफुल औलिया, अशरफुल औलिया, मिल गया उसे खुल्द का रास्ता, मिल गया है उसे खुल्द का रास्ता, अशरफुल औलिया, अशरफुल औलिया। बरसरे बज़म में जब ये पूछा गया, सादगी का
پیچھے والوں نے جھک کر کہا اشرف الاولیاء اشرف الاولیاء اشرف الاولیاء اشرف الاولیاء۔ آئیے جلدی جلدی میں آگے بڑھتا ہوں۔ آپ نے اعلیٰ حضرت کا نام تو اچھی طرح جانتے ہوں گے، بولیے جانتے ہیں کہ نہیں؟ کون اعلیٰ حضرت؟ بریلی کے اعلیٰ حضرت جب پہنچے اپنے پیر صاحب کے پاس، کہاں پہنچے؟ آلِ رسول کے پاس مرہرہ پہنچے، اور جیسے ہی پہنچے تو آلِ رسول احمد نوری میاں نے کہا وہ احمد رضا ایسا کرو دلی چلے جاؤ اور نظام الدین اولیاء جو مسجد ہے اسی کے محراب کے پاس ایک بزرگ بیٹھے ہیں، ان کی امانت ہمارے پاس رکھی ہوئی ہے، جا کر انہیں ادب کے ساتھ لے آنا، دیکھنا وہ آلِ رسول ہیں، سید ہیں، کہیں بے ادبی نہ ہونے پائے۔ یہ کسے کہہ رہے ہیں؟ ختم الاکابر کہہ رہے ہیں۔ کس کو؟ جو اپنے زمانے کا اعلیٰ حضرت ہے، اپنے زمانے کے اعلیٰ حضرت ہیں۔ اور جیسے ہی بتانے کے مطابق، وصیت کے مطابق، جیسے ہی اعلیٰ حضرت دلی پہنچتے نظام الدین اولیاء کے مسجد کے محراب کے پاس اسی بزرگ کو پاتے ہیں، چہرہ نورانی ہے، پیشانی چمک رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے دیکھا، آخر جانتے ہیں وہ کون تھے؟ حضور اشرف الاولیاء کے دادا حضور اشرفی میاں تھے، دادا حضور اشرفی میاں تھے۔ وہاں محو عبادت تھے، محو مراقبہ تھے، اور جیسے ہی بے آئینگی جو آپ نے بتایا تھا ویسے ہی آپ نے وہاں پایا، دیکھا کہ چہرہ اتنا نورانی ہے، چہرہ اتنا نورانی ہے، تو اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا اشرفی اے رخت، اے اشرفی اے رخت حسن خوبا، اشرفی اے رخت حسن خوبا، اے نظر کر دو پروردہ سہ محبوبہ۔ اے اشرفی میاں، آپ کا چہرہ تو خوبصورتی کا درپن ہے، اور کیوں نہ ہو کہ آپ کو 3 محبوبوں نے پالا ہے۔ یہ کون کہا؟ اعلیٰ حضرت، ہم سنیوں کی جان، ہم سنیوں کی پہچان امام احمد رضا خان کہہ رہے ہیں اے اشرفی میاں، آپ تو خوبصورتیوں کے پیکر ہیں، آپ تو خوبصورتی کا آئینہ ہے، اور کیوں نہ ہو کہ آپ کو 3 محبوبوں نے پالا ہے۔ کئی محبوبوں نے؟ 3 محبوبوں نے پالا ہے۔ کون کون؟ محبوب سبحانی غوث اعظم عبد القادر جیلانی، نمبر 2 محبوب الہی نظام الدین اولیاء، نمبر 3 محبوب یزدانی مخدوم اشرف سمنانی۔ یہ 3 محبوبوں کا ذکر ہے، 3 محبوبوں نے آپ کو پالا ہے۔ میں ایک جگہ تقریر کر رہا تھا، کچھوچا کے ایک عالم دین بیٹھے ہوئے تھے، وہ تو مچل گئے۔ میں نے کہا اشرف الاولیاء، آپ کی کیا شان ہے، آپ کی کیا شان ہے کہ حضور اشرفی میاں کو تو 3 محبوبوں نے پالا ہے، لیکن اے حضور اشرف الاولیاء، آپ کو 4 محبوبوں نے پالا ہے۔ کئی محبوبوں نے پالا ہے؟ 4 محبوبوں نے پالا ہے۔ حضور اشرف الاولیاء کو 4 محبوبوں نے پالا ہے۔ میں نے وہاں کہا، سنو، اس لیے میں نے کہا کہ حضور محبوب الہی عبد القادر جیلانی کی نظر کرم اشرفی میاں پر، محبوب الہی کی نگاہ اشرفی میاں پر، مخدوم اشرف سمنانی کی نگاہ اشرفی میاں پر، یہ 3 محبوب جمع ہے اشرفی میاں کے اندر، اور ایک محبوب نورانی اشرفی میاں خود ہیں۔ وہ 3 محبوب الگ، اشرفی میاں خود محبوب ہے۔ یہ 4 محبوب مل کر حضور اشرف الاولیاء کو پالا، نگاہ کرم کیا۔ اے اشرف الاولیاء، آپ 4 محبوبوں کے نظر کردہ ہیں، آپ 4 محبوبوں کے پالے ہوئے ہیں۔ آپ کا مطلب، آپ کا مرتبہ کتنا اعلیٰ ہے کہ انہیں 3 محبوبوں نے پالا ہے، آپ کو تو 4 محبوبوں نے پالا ہے، 4 محبوبوں نے پالا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، تو اعلیٰ حضرت ہیں جو انہوں نے اشرفی میاں کو کہا اعلیٰ حضرت۔ اشرفی میاں کو کون کہا اعلیٰ حضرت؟ جو اپنے زمانے کا خود ہے اعلیٰ حضرت، جو اپنے زمانے کا خود ہے اعلیٰ حضرت۔
اور حضرت اشرفی میاں وضو کر رہے ہیں کچھوچا میں، 25 صفر کی تاریخ ہے۔ وضو کرنے کے بیچ آپ نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا، اور چہرہ اٹھایا تو آنکھیں نم ہو گئیں، آنسو کے قطرے گرنے لگے۔ وضو کرانے والا بھی کوئی عام انسان نہیں تھا، حضور محدث اعظم تھے۔ اب وضو کرانے والے جب محدث اعظم ہوں، جنہیں وضو کرائیں پھر اس کا مقام کتنا اونچا ہوگا، تو پھر اسی کو تو حضور اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہا اس وقت میں نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا تو قطب الارشاد کا جنازہ دیکھا کہ آسمان پر فرشتے لے کے جا رہے ہیں۔ وہ قطب الارشاد کون تھے؟ حضور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی تھے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو فرشتے ان کے جنازہ کو لے کر آسمان پہ لے کے جا رہے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، حضور اعلیٰ حضرت اشرفی میاں فرما رہے ہیں۔ اور سنیے، یہ قطب الارشاد کس نے کہا اعلیٰ حضرت کو؟ اشرفی میاں سرکار نے کہا قطب الارشاد۔ قطب الارشاد ہوتا کون ہے؟ قطب الارشاد ہوتا وہ ہے جو اپنے زمانے کا سب سے بڑا ولی ہوتا ہے، وہ قطب الارشاد ہوتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اعلیٰ حضرت اپنے زمانے کے سب سے بڑے ولی تھے، سب سے بڑے ولی تھے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اشرف الاولیاء علیہ رحمت و رضوان کی شان کیا ہے؟ بس ایک چھوٹی سی بات ملاحظہ فرما لیں۔ اشرف الاولیاء کی شان کیا ہے؟ چلے تو شریعت، اٹھیں تو شریعت، کچھ بولے تو شریعت، پلکیں جھپائیں تو شریعت، پلکیں اٹھا دے تو شریعت، ہر قدم شریعت۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب مخدوم پاک کا فیضان ہو، جب حضور اشرفی میاں کا سراپا عنایت ہو، ارے جب حضرت شیخ علاء الحق پنڈوی کی عنایت ہو، جب حضرت شیخ محبوب الہی کا فیضان ہو، جب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی ہمت ہو، جب حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کی حمایت ہو، جب بغداد کی تمنا ہو، جب اجمیر کی فضا ہو، جب مدینے کا سفینہ ہو، میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں جب حضرت ابو حنیفہ کی تفقہ فی الدین ہو، جب حضرت امام شافعی کی فراست ہو، جب حضرت امام مالک کی محبت ہو، ارے جب حضرت امام احمد بن حنبل کی استقلال ہو، جب حضرت عبد الرحمن بن عوف کی امیری ہو، حضرت ابو ذر غفاری کی فقیری ہو، جب مصطفیٰ کریم کی محبت ہو اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ اپنی محبت کی تائید کی مہر لگا دیں، اتنی ڈھیر ساری خوبیاں جس انسان میں جمع ہو جائے اسی کو اشرف الاولیاء کہا جاتا ہے۔ مخدوم اشرف کے بڑے شہزادے، بڑے لاڈلے کا نام ہے اشرف الاولیاء۔ حج کے موقع سے جا رہے ہیں، جلدی سے سن لیجئے، حج کے موقع سے جا رہے ہیں۔ پہلے ہوائی جہاز سے نہیں، پانی کے جہاز سے لوگ جاتے ہیں۔ اب جیسے ہی اشرف الاولیاء نے تیاری کیا حج کے لیے، ایک مرید کا حضور میں بھی آپ کے ساتھ حج کرنے چلوں گا۔ کون ہے اشرف الاولیاء؟ بول دیجیے سبحان اللہ۔ ساتھ میں جا رہے ہیں۔ اب جیسے ہی پانی کے جہاز پہ بیٹھے اشرف الاولیاء اور ان کا مرید اپنا بکسا اٹیچی لیے جیسے ہی بیٹھا، 20 سمندری علاقے میں جب یہ جہاز پہنچا پانی کا تو ان کا بکسا، ان کی اٹیچی پانی میں گر گئی، اور جیسے ہی پانی میں گر گئی اس میں پیسے بھی تھے، اس میں کھانے پینے کی چیزیں تھی، اس میں کپڑے تھے، بہت ساری رقم تھی اس میں۔ یہ تو ہائے ہائے کرنے لگے کہ حضور اب میں کیا کروں، میں تو ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا۔ حضور اشرف الاولیاء نے کہا ارے بابو گھبرانے کی بات نہیں ہے، وہ
अटैची की फिक्र मत करो, बक्सा की फिक्र मत करो, वो तुझे अटैची मिल जाएगी। एक दिन गुजर गया, दूसरा दिन भी गुजर गया, तीसरा दिन भी गुजर गया, मगर जो मुरीद था उसको पक्का यकीन था कि अशरफुल औलिया ने कहा है कि बक्सा तुझे ढूंढना नहीं पड़ेगा, बक्सा ढूंढते ढूंढते खुद तेरे पास आ जाएगा। चौथा दिन भी गुजर गया, पांचवा दिन देखते क्या है कि जैसे ही जहाज चल रहा है और एक कोई उभरी हुई चीज आ रही है, ये मुरीद देखने लगा, लगता है वही हमारी वाली चीज तो नहीं है जो पानी में गिर गई थी। अब जैसे ही वो चीज करीब आई तो मुरीद ने भांप लिया, हाँ वो मेरा सामान है, और जैसे ही वो चीज करीब आई ये मुरीद उसी में छलांग लगा दिया और बक्सा अटैची पकड़ा और फिर जहाज में बैठ गया। हुजूर अशरफुल औलिया से कहा, हुजूर जो आपने कहा था कि अटैची तुझे मिल जाएगी, हुजूर वो अटैची मिल गई है, वो बक्सा मिल गया है। हुजूर अशरफुल औलिया ने कहा, अबे नादान, तुझे पानी में दौड़ने की भी क्या जरूरत थी, मैंने तो कहा था ना कि तू जहां जहां जाएगा बक्सा तेरे पीछे पीछे चला जाएगा। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, बातें तो बहुत कुछ हैं लेकिन वक्त नहीं है, इसलिए मैं जितनी बातें हुई कम से कम इतनी ही बातें कबूल हो जाएं तो हमारे लिए बख्शिश का जरिया बन जाए। बोलिए सुभान अल्लाह। अहमद हक नुमा, अहमद हक नुमा दिया, अशरफ बा खुदा दिया। बोल दीजिए, अहमद हक नुमा दिया, अशरफ बा खुदा दिया, मुझको मेरे करीम ने पीर बहुत बड़ा दिया। हुजूर अशरफुल औलिया का फैज़ान हम सबों के सरों पे दायम और कायम रहे और तादेर अल्लाह उनके फ़यूज़ व बरक़ात हम सबों के सरों पे कायम रखे। हाफिज़ अब्दुल्ला अशरफी साहब का पूरा घर, पूरा परिवार खुशियों में मगन रहे। हुजूर अशरफुल औलिया की फ़यूज़ व बरक़ात से अमन सुकून में रहे और घरों में खैर व बरकत का नुज़ूल हो, घर के तमाम आफात व बलियात दूर हो जाएं, खुशहाली आ जाए, घर खुशियों का गहवारा बन जाए और जितने लोग यहाँ अशरफुल औलिया के उर्से पाक में आए हैं, मौला तबारक व तआला सबके जायज़ तमन्नाओं को पूरी फरमा दे मौला, और एक साल तक हुजूर अशरफुल औलिया के सदक़े मौला रोज़ी में उस अता फरमा दे, रोज़ी में बरकतें अता फरमा, सबकी उम्र में बरकतें नाजिल फरमा। ओमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।